لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزاداران امام، آپ مسلسل پہلی محرم سے فرش رضا پر تشریف لا رہی ہیں. امام زمانہ علیہ السلام میزبان ہیں. فرش رضا صاحب عزا بچھاتی ہیں، لیکن در حقیقت بلاتے وقت کے امام ہیں، اور جس کو بلاتے ہیں وہی آتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ فرش رضا پر اپنی مرضی سے قدم رکھے. مولا جس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جس عزادار کی جس فرش رضا پر وہ وہاں پہنچتا ہے، جس پڑھنے والے کی جس ممبر پر ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ اپنی نوکری کے لیے حاضر ہوتا ہے. اور جس میں ذرا سی بھی گنجائش دیکھتے ہیں نا امام زمانہ، اسے کھینچ کر لے آتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مکتب تشیع سے ہی تعلق رکھتا ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. جہاں اتنی سی بھی گنجائش ہوتی ہے نا دل بدل جانے کی، اسے مولا کھینچ کر اس پر شیئر کرتا ہے. کل ایک واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی بھی سماعتوں کی نظر کروں کہ اس فرش عزا کی اور آپ کی کیا قیمت ہے. یہ وہ جو امام زمانہ بلاتے ہیں نا کہ جس کو کھینچ کر لاتے ہیں، تو دیکھیے یہودی عورت کا واقعہ ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا شجرہ نسب پاک ہوتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے اسے حسین سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عاشور پر صرف شیعہ وہاں موجود نہیں ہوتے، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں. کتنے عیسائی، کتنے ہندو عاشور کے دن کربلا کی سرزمین پر موجود ہوتے ہیں نا. تو ظالمان یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں، جن کے قلوب میں انسانیت ہے. تو وہ یہودی عورت ہے لیکن رہتی مسلمانوں کے محلے میں ہے. اور جب کہیں فرش عزا بچھتا ہے، کہیں سے مجلس کی آواز آتی ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے کہ وہ فرش عزا پر پہنچ جائے. جب گنجائش ہوتی ہے تو دیکھیں کیسے مولا کھینچ کر لاتے ہیں. تو اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ بس میں فرش عزا پر جاؤں، میں حسین پر گریہ کروں، میں حسین کا ماتم کروں. تو جہاں بھی فرش عزا بچتی تھی وہ یہودی عورت فرش عزا پر آ جایا کرتی تھی. پھر امتحان بھی آتے ہیں نا، جب حسین کے راستے پر چلتے ہیں تو امتحان آتے ہیں، لیکن اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ نکالتے ہوئے میرے مولا ہیں. تو ایک دن ایسے ہی ہوا کہ اس کے گھر کے قریب مجلس عزا برپا تھی. اس کے شوہر نے کہا کہ آج گھر میں بہت زیادہ مہمان آ رہے ہیں اور تم نے بہت بہترین کھانا تیار کرنا ہے، بہت اچھے سے گھر کی صفائی کرنی ہے. اب شوہر تو کہہ کر کام پہ چلا گیا. اب اس یہودی عورت کا دل تڑپ رہا ہے کہ مجلس برابر والے گھر میں ہو رہی ہے اور میں کیسے مجلس میں چلی جاؤں، لیکن فکر بھی ہے کہ شوہر غصے والا ہے. عزاداران امام، دل پریشان ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہی. آخر کار فیصلہ کرتی ہے کہ مجلس میں چلی جاتی ہوں.
جب آؤں گی آ کر کام کر دوں گی جیسے بھی ہوگا. جیسے حسین میں چلی جاتی ہے, بہت وقت ہو جاتا ہے, اب واپس گھر کی طرف آ رہی ہے اور یہ سوچتی ہوئی آ رہی ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا, اتنا کم وقت ہے, 30-40 مہمان آ رہے ہیں, سب کا کھانا تیار کرنا ہے, گھر کی صفائی کرنا ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھانوں کی وہ خوشبو اٹھ رہی ہے جو کبھی محسوس ہی نہیں, اور کھانے تیار ہو رہے ہیں. کیا دیکھتی ہے کہ ایک بیوی بیٹھی کھانا تیار کر رہی ہے. کچھ بیویاں ہیں جو گھر کے باقی کاموں میں مصروف ہے, صفائیاں کر رہی ہیں. حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں جو میرے گھر میں کھانا تیار کر رہی ہیں؟ تو جانتی ہیں وہ بیوی کیا کہتی ہے کہ تو جس حسین پر رونے گئی تھی نا, جس حسین کا ماتم کرنے گئی تھی, میں اس حسین کی ماں ہوں. اور یہ جو بیویاں تیرے گھر کی صفائی کر رہی ہیں یہ میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہیں, اور یہ جو چھوٹی سی بچی تجھے نظر آ رہی ہے یہ میری سکینہ ہے. عزیزان امام, آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ جاتی ہے, آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے. جب شام کا وقت آتا ہے نا اور شوہر گھر میں آتا ہے, کہتے ہیں آج تم نے کیسا کھانا پکایا کہ عجب ہی خوشبو ہے. بتاتی ہے, پورا واقعہ بتاتی ہے, لیکن یقین نہیں کرتا. اس کے بعد وہ مہمان بھی آ جاتے ہیں, دسترخوان لگتا ہے, کھانے اس پہ سجائے جاتے ہیں. اب جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں, وہ مہمان بھی اس کا شوہر بھی, ایک ہاتف غیبی, ایک ندائے غیبی سنائی دیتی ہے کہ تم اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ یہ کھانا شہزادی کونین نے بنایا ہے. جب تک پاک نہ ہو جاؤ, جب تک کلمہ نہ پڑھ لو, اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. عزیزان امام, اس کے شوہر کو یقین آ جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ 40 لوگ جو اس کے گھر میں آئے تھے, اس کا شوہر بھی کلمہ پڑھتا ہے, وہ 40 لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. نہ صرف اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں بلکہ شیعہ مکتبے تشیع کو بھی اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہے اعجاز اس فرش عزائے حسین. مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے, اور اب بڑی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ بس اب اس موضوع کو سمیٹنے کی طرف آؤں, اور انشاءاللہ تعالی کل تک ہم اس موضوع کو سمیٹ لیں گے, کیونکہ 8 محرم کو صرف اور صرف کیونکہ وہ تاریخ منسوب ہے مولا ابوالفضل عباس سے, تو انہی کے فضائل ہوں گے, انہی کے مصائب ہوں گے, اور پھر 9 اور 10 محرم تو فقط گریے کے دن ہیں, ماتم کے دن ہیں, اور سید الشہداء کا ہی تذکرہ کرنا ہے. تو اذان امام یہ 2 دن میں اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی, اور معرفت امام کے حوالے سے اور عقیدہ مہدویت کے فلسفے کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے, غیبت کبریٰ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو اکثر بچے بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں جو غیبت کبریٰ میں جن کا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں ہے, وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ خدا نے ظہور کا دن معین کیوں نہیں کیا, ہمارے سامنے بیان کیوں نہیں ہوا, ہمیں پتا ہوتا کہ کب ظہور ہونا ہے تو ہمارا ایمان زیادہ پختہ ہوتا. بچے نوجوان اس طرح کے سوال ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ خدا بتا دیتا کہ اس وقت ظہور ہونا ہے, قیامت سے پہلے ہونا ہے, وہ دن بتا دیتا کہ ہم بے فکر ہوتے کہ ہاں جب ظہور ہونا. خدا نے یہ دن بتایا نہیں ہے. خدا نے کیا کہا کہ انتظار کرو, انتظار کرو, خود کو ناصرین امام میں شامل ہونے کے لیے تیار کرو, زمینہ سازی کرو. ظہور کی نشانیاں بتا دی, ظہور کا دن نہیں بتایا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسے سوالات ذہنوں میں بچوں کے اٹھتے اس لیے ہے کہ قرآن سے دوری ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں کیا مسئلہ ہے کہ ایک مکتب نے نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, اور ایک مکتب نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا
تو اب قرآن کو پڑھنے کی اسے سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ حدیث ثقلین کیا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں، ثقلین ہم وزن چیزیں، جیسے قرآن ہے ویسے ہی اہل بیت ہے، دونوں سے جڑے رہنا ہے. اور اگر دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. تو اگر ہم قرآن کو پڑھ کر دیکھیں تو سورہ بقرہ میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیبت. آپ جانتی ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں. جیسے انبیاء کی بھی غیبت ہوئی ہے، صرف آخری حجت خدا غیبت میں نہیں ہے، مگر اتنی طولانی غیبت کسی کی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں، پروردگار عالم نے بلایا تو 30 دن کے لیے قوم بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ میں 30 دن کے لیے غیبت میں جا رہا ہوں، کوہ طور پر جا رہا ہوں، پروردگار عالم نے مجھے وہاں بلایا ہے. اور صرف 10 دن، فقط 10 دن اضافہ کیا گیا. پروردگار عالم کی مصلحت تھی، اس کا امتحان تھا کہ 10 دن کا اس غیبت میں اضافہ ہوگا. یعنی 30 دن کا کہہ کر گئے تھے اور 40 دن کے بعد جناب موسیٰ واپس آئے ہیں قوم بنی اسرائیل میں. تو کیا ہوا تھا؟ صرف 10 دن کا اضافہ ہوا تھا. اور وہ قوم بنی اسرائیل جسے اتنی محنتوں کے بعد جناب موسیٰ توحید کے راستے پر لائے تھے، وہ گوشالہ پرستی کا شکار ہو گئی، ایک بچڑے کی پرستی شروع کر دی. صرف 10 دن جناب موسیٰ کی غیبت میں اضافہ ہوا تو برداشت نہیں کیا. ان کا ایمان ڈاماڈول ہو گیا کہ پتہ نہیں موسیٰ واپس آئیں گے بھی یا نہیں واپس آئیں گے. تو اس لیے جو منتظرین امام ہے نا، جو اتنا مرتبہ اتنی منزلت بیان کی گئی ہے، وہ اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ ہم کتنے صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں لیکن ہمارا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی بھی طولانی غیبت ہو جائے لیکن امام نے آنا ہے، حجت خدا نے زمین پر آنا ہے. یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے. رضان امام اسی لیے بار بار کہتی ہوں، نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتی ہوں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہیے. قرآن سے اپنے دامن کو اتنا مضبوط کر لیجیے، اتنی مضبوطی سے جوڑیے کہ جس طرح ہمارے بچوں کو کربلا یاد ہے نا، اسی طرح قرآن بھی یاد ہونا چاہیے. ایسے ہی جیسے کربلا بالکل کھلی ہوئی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ایسے ہی قرآن کی تفسیر بھی ایسے ہی ہماری ٹپس پر ہونی چاہیے. رضان امام جو ظہور کی نشانیاں اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نا ہمارے بچے، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ کون سی نشانی ظاہر ہو گئی. اس سے پہلے بھی علامات ظہور پہ میں نے بات کی تھی. آج بھی بچوں کے لیے وہ ظہور کی نشانی بتاؤں کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے نا، یہ بھی ظہور کی ایک نشانی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام محمد کہ جب میرا مہدی بات کرے گا تو آخری زمانے کے لوگ جب اپنے ہاتھ پر دیکھیں گے تو انہیں مہدی کے قول نظر آ رہے ہیں، انہیں مہدی کا حکم نظر آ رہا ہوگا. اور آج اگر 50 یا 100 سال پہلے یہ حدیث اگر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی جتنی آسانی سے آج سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب ہم موبائل ہاتھ میں لے کر کھولتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کے پیغامات، ان کے فرمودات، ان کے اقوال سب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی مہدی جب بات کرے گا تو آخری زمانے کے لوگ اسے اپنے ہاتھ پر دیکھیں گے. اور اسی طرح عزاداران امام اگر 50 یا 100 سال پہلے یہ حدیث جب اس وقت کے لوگوں کو سنائی جاتی تو نہیں سمجھ میں آتی کہ مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے شخص سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرے گا، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہوں گے. اس وقت کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا انسان امریکہ میں بیٹھے ہوئے انسان سے کیسے آمنے سامنے بات کر رہا ہوگا. 100 سال پہلے کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا. آج کا بچہ اس کے لیے کام بات ہے ویڈیو کال. کتنی آسانی سے آج یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے
کہ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور یہ تو آج کی بات ہے نا, ابھی مزید آگے 50 سال بعد پتہ نہیں کیا کیا ترقی ہوگی, ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. اس لیے کہ یہ تو حدیث کے الفاظ ہے نا کہ علم کے 27 حروف اور اس میں سے صرف 2 حرف ابھی نوع بشر کو دیے گئے, صرف 2, اور جو 25 ہیں وہ اس وقت عطا کیے جائیں گے جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. تو زان امام دیکھیے کہ ابھی صرف 2 حروف کی کیا طاقت ہے کہ ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے, کہ اے آئی کا زمانہ ہے, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, علوم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. یعنی کوئی یہ تصور کر سکتا تھا اس وقت یہ جو اے آئی کا زمانہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں صرف خیال تخیل لائیں اور اس کے سامنے کہیں کہ یہ چاہیے, وہ تصویر بنا کر دے دیتا ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا؟ یہ تصور تو ہم نے بھی اپنے بچپن میں نہیں کیا تھا نا, کہ ہم صرف سوچیں گے اور وہ تصویر جو ہم چاہتے ہیں, جو ابھی ہمارے صرف ذہن میں موجود ہے, اور وہ تصویر وہ ہمارے سامنے اے آئی سے بن کے سامنے آ جاتی ہے آنکھوں کی. تو صرف 2 حرف, ابھی علوم کے 27 حروف میں سے صرف 2 حرف دیے گئے ہیں, تو علم کا یہ عالم ہے, کمال کا یہ عالم ہے. تو جب وہ 25 حروف بھی دے دیے جائیں گے تو سوچئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عصر ظہور میں علم کس بلندی پر علم ہوگا. تو آج یہ جو یہود و نصارہ اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا غرور کرتے ہیں نا, کہ ظاہر ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں مگر وہ بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی میں. تو ابھی صرف ان کی جو یہ ٹیکنالوجی میں ترقی ہے یہ 2 حروف کی بنیاد پر ہے. اور جب عصر ظہور ہوگا اور امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو امام کا علم کس طرح مقابلہ. ابھی اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود ایران جیسے چھوٹے سے ملک کا, کہ جس پر سالوں سے پابندیاں ہوتی تھی, مقابلہ نہیں کر پا رہے, اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود فیل ہے ان کی ٹیکنالوجی. تو پھر جب وہ وقت ہوگا تو پھر کیا عالم ہوگا. تو یہ تو حقیقت ہے کہ سائنس جتنی بھی ترقی کرتی جا رہی ہے, قرآن اور احادیث کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توجہ کیجیے. قرآن میں بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. غور و فکر کرو, تدبر و تفکر کرو. قرآن کو صرف رٹنا نہیں ہے, پڑھ کر سرسری طور پر آیتوں کو پڑھ کے گزر جانا بے ادبی ہے. قرآن میں تدبر و تفکر کا حکم دیا گیا ہے. تو زمین و آسمان کو ہم نے مسخر کرنا تھا, غیر کر رہے ہیں. ہمیں جوڑنا تھا قرآن اور اہل بیت سے, غیر جڑے ہوئے. فرق کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں, ہم مانتے جانتے نہیں ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. ہماری توجہ کہاں رہتی ہے؟ نئے ڈرامے کون سے شروع ہو رہے ہیں. ہماری توجہ کہاں رہتی ہے؟ کون سے برانڈ پر سیل لگی ہوئی ہے. ہماری توجہ بچوں کی کہاں ہوتی ہے کہ فیس بک پر کتنے فالوورز ہو گئے, ہم نے فلاں پوسٹ لگائی تھی کتنے لائک مل گئے. ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور دشمنوں نے پھنسا دیا ہے. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ہمیں وہ جو قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 باطن ہیں وہ ہمیں کشف کرنے تھے, جو غیر کر رہے ہیں. آپ جانتی ہیں اس وقت وہ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ٹیلیسکوپ کے ذریعے انہوں نے ملینز سال پرانی تصویریں نکالی ہیں, ہزاروں سال پرانی آوازیں کیپچر کر لی ہیں. ہمارے بچے, موسٹلی بچے ہمارے, یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون سے ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ لانچ ہو چکے ہیں. 1990 میں ہبل لانچ ہوا تھا اور 2021 میں جیمس ویب لانچ ہوا, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کیسا کام کیا ہے کہ ہزاروں سال پرانی آوازوں کو کیپچر کر لیا
اور آج تو علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہزاروں سال پرانی آوازیں کیپچر کر لی ہیں. دیکھیے یہ جو آواز ہے، اس وقت میں بھی جو آپ سے مخاطب ہوں، یہ کہیں غائب نہیں ہو رہی، یہ سیو ہو رہی ہے، اور صدیوں بعد بھی اس آواز کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو انہوں نے وہ جو ہزاروں سال پرانی آوازیں کیپچر کی ہیں نا، تو علماء اس وقت بیان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں کہ انہوں نے مولا علی کے خطبات جو مولا نے اپنی زبان سے وہ بیان کیے، وہ آوازیں بھی کیپچر ہو چکی. جو غدیر خم میں رسول خدا کا خطبہ ہے، وہ خطبہ کیپچر ہو گیا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے. فرانس کی یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے. انہوں نے وہ خطبہ کیپچر کر لیا ہے، ابھی اس کی آواز کلیئر نہیں ہے، اس پر کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس خطبے کو ہمارے سامنے لے آئیں گے. اور ہم جو ممبروں سے سنتے تھے منکون کا مولا فہذا علی المولا، اب اپنے کانوں سے انشاءاللہ رسول خدا کی آواز میں سنیں گے انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد. ضرورت ہے وقت کی کہ اس طرف توجہ کی جائے. زمانہ بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. اگر ہمارے بچے اس زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اسی لیے بار بار کہتی ہوں، دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا نا، تو امام کوئی 1400 سال پہلے کے زمانے کی حکومت نہیں کریں گے. وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا، اور آج سے بہت آگے سال کی. ابھی تو ہمارے ہی آگے کے جو بچے ہوں گے نا 50 سال بعد کے، تو ہمارے لیے وہی بچے کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں ہماری دادی نانی کس زمانے میں رہتی تھی، کیسی بیکورڈ تھی، یا فیس بک اور انسٹا یوز کرتی تھی، پتہ نہیں زمانہ کہاں چلا گیا ہوگا. جب امام کی ظہور کا زمانہ ہوگا تو کہاں علم ہوگا. تو آج جو میں بار بار کہتی ہوں ممبر سے کہ ہمارے پاس اسکرین ہونی چاہیے. جو ہمارے بچے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرنگ کے ہیں، ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہونے چاہیے وہ بیسٹ ڈاکٹرز ہونے چاہیے، بیسٹ انجینئرز ہونے چاہیے. دین کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے علم کو چھوڑ دو، اس میں توازن رکھنا ہے. دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور دنیاوی علوم میں تو ہمیں بہت آگے جانا ہے. آج یہی دنیاوی علوم ہے نا کہ جس کی بنیاد پر ایران جیسا چھوٹا سا ملک یہود و نصارہ کے مقابلے پر کھڑا ہے. کیا صرف ایمان کی وجہ سے کھڑے؟ نہیں، علم بھی ہے ان کے پاس، اس کی بنیاد پر کھڑے ہیں، ورنہ آسان نہیں ہے اس زمانے میں مقابلہ کرنا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجهم. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، تم ہوگے، تو تمہیں وہ کردار اپنانا ہوگا، وہ عمل کرنا ہوگا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں پہچانیں. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جنہوں نے مدینہ میں مسجد نبوی کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا تھا. جابر بن حیان جیسے مولا کے شاگرد تھے. توحید مفضل اٹھا کے پڑھیے، کیا مولا نے شان بیان کی، کیا تخلیق، انسان کی تخلیق سے لے کر کائنات کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، نباتات کی تخلیق، ہر چیز کو کتنا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے توحید مفضل. کیا مولا نے ایک دفعہ درود پڑھتی ہوئے آگے آ جائیے، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے اس زمانے میں مگر تم ہوگے. تو تمہارا عمل اور تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں پہچانیں اور کہیں کہ یہ صادق آل محمد کے چاہنے والے ہیں. لوگ جب تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ جعفر ابن محمد پر خدا رحم کرے کہ ان کے ماننے والے کیسا کردار رکھتے ہیں. اور عزاداران ایمان، میں بار بار کہتی ہوں اسی لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ گراں میں باندھ لیجیے
کہ عشق سے انسان عمل کی طرف آتا ہے, عمل سے عشق کی طرف کبھی نہیں آتا. اس لیے کہ اگر میرے عمل میں کہیں کوئی کوتاہی بھی ہے, لیکن اگر میرے دل میں عشق اہل بیت ہے, تو اگر میں بڑی پابندی سے نماز نہیں پڑھتی, اول وقت میں نماز نہیں پڑھتی, روزوں میں کوتاہی کرتی ہوں, اور زیارات میں حج بیت اللہ میں کوتاہی کر رہی ہوں, تو ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ عشق اہل بیت کی وجہ سے میں اس منزل پر آ جاؤں, میں عمل کی منزل پر آ جاؤں. لیکن اگر کوئی بہت نمازیں پڑھنے والا ہے, پورا سال روزہ رکھتا ہے, ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے, لیکن دل میں اہل بیت کا بغض رکھتا ہے, کچھ بھی کر لے, اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کا حج, اس کے دل میں عشق اہل بیت کو پیدا نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتی ہوں کہ عشق سے انسان عمل کی طرف آتا ہے, عمل انسان کو عشق کی طرف نہیں لا سکتا. تو زانے امام اسی لیے بار بار ممبر سے یہ بھی دہراتی رہتی ہوں, مسلسل یہ جملے لوگ میرے منہ سے سنتے ہیں کہ امام غائب نہیں ہیں, ہم غائب ہیں, ہم غائب ہیں, امام موجود ہیں, ہم موجود نہیں ہیں. وہ ہم سے غافل نہیں ہیں, ہم غافل ہیں اپنے امام سے. وہ تو ہر لمحہ, ہر لہجہ ہم پر نظر رکھتے ہیں, ہمارے حال سے واقف ہیں, ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں, ہمارے گناہوں پر اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں. ہم موجود نہیں ہیں, ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں غفلت سے باہر آنے کی ضرورت ہے حضرت رانیما. اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جو دشمن چالے چل رہا ہے نا 1400 سال سے, جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان تھے اس وقت وہ فقط 2 حصوں میں بٹے تھے, ایک اہل سنت ہو گئے اور ایک شیعان علی ہو گئے. لیکن کتنی جلدی ایک جو مکتب تھا وہ کتنی جلدی 70-71 فرقوں میں بٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو نمائندے تھے وہ الہی نمائندے نہیں تھے. ہمارے پاس خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو رہبر ہے, جو امام ہے, وہ الہی نمائندے ہیں. تو اسی لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں ان کے پاس 4 امام ہیں, 4 فقہ ہیں, ہمارے پاس 12 امام ہیں اور 1 فقہ ہے. دشمن نے بہت کوشش کی, بہت چالیں چلی ہیں ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے, لیکن فقہ تو پھر بھی ایک ہی رہی, تقسیم نہیں کر سکا, یہاں کوئی چینج نہیں آ سکا. اس لیے کہ چینج آ ہی نہیں سکتا, فقہ بدل ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب خدا بند عالم نے انہیں 5 تن میں تقسیم کیا تو 5 تن کہلائے, 14 پوروں میں آئے تو 14 معصومین کہلائے, اور جب مٹھی بند کر لی تو اس طرح ایک ہو گئے کہ جبرائیل بھی نہ پہچان سکے, کیونکہ ان کا اول بھی محمد, ان کا اوسط بھی محمد, ان کا آخر بھی محمد, اور یہ کل کے کل محمد. بس یہی دشمن کی چالیں کہاں تک ہیں, بس یہاں تک ہے جس سے وہ خوف زدہ ہے کہ وہ یا تو مراجعین سے خوف زدہ ہیں یا ناصرین سے خوف زدہ ہیں. اسی لیے بس یہی دشمن نے سب سے پہلی ضرب لگائی تھی کہ مراجعین کی طاقت کو ختم کرو اور انہیں دور کرو, ان کے راستے پر انہیں نہ چلنے دو. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مراجعین کی کیا طاقت تھی کہ جس وقت داعش نے حملہ کیا تھا تو شام تک پہنچ گئے تھے. سامرا میں آپ جو بھی اس وقت گیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ دیواریں چھلنی تھی گولیوں سے, کہاں تک آ گئے تھے, کتنی دیر تھی کہ وہ کربلا معلیٰ تک پہنچتے. کس کے؟ ایک فقیہ کے, صرف ایک فتوے پر سارے جوان اٹھ کر کھڑے ہو گئے. مجال نہیں تھی, داعش کا خاتمہ کر دیا انہوں نے. یہ ہے فقیہ کی طاقت. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اہل سنت کے, اب تو ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے, اہل سنت کے عالم دین انجینئر محمد علی مرزا سب ان کے نام سے واقف ہیں, وہ ان کا یہ جملہ, یہ میں نہیں کہہ رہی, ان کا جملہ ہے سوشل میڈیا پر موجود ہے
کہ شیعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کیوں انہوں نے یہ جملہ کہا؟ بہت بڑا جملہ ہے کہ کوئی دوسرے مکتب فکر کا اس مکتب کے لیے کہے کہ جس مکتب کو مٹانے کے لیے 1400 سال سے کوشش کی جائے, اور وہ کہہ رہے شیعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور پھر مطلب ہمیں ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے نا کہ کیوں اتنی بڑی بات ہے اہل سنت کا عالم دین کر رہا ہے, اور وہ عالم دین کے جو سوشل میڈیا پر بہت پاپولر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شیعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو ہمارے پاس ایسا کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ بہترین ٹیکنالوجی ہے, یا ہمارا بچہ اسلحے سے لیس ہے, یا ہمارے شیعوں کی اپنی کوئی فوج ہے؟ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا طاقت دیکھی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ شیعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا؟ تو خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ کس بنیاد پر آپ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ شیعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا, تو پتہ ہی کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نظام ولایت فقیہ ہے, اور جب تک اس نظام کو توڑ نہ دیا جائے شیعت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو سمجھ میں کیا آیا کہ دشمنی جو ہے وہ افراد سے نہیں ہے, نظام سے. تو اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ دشمن کی چالوں کو سمجھیے, آپس میں متحد رہیے, ایک دوسرے کی طاقت بنیے, اور یہ جو دشمن اس نظام کو توڑنا چاہتا ہے نا ان کے ہاتھوں کو کمزور کر دیں. کیونکہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب یہ نظام ولایت فقیہ ہم نے تو نہیں بنایا نا, امام نے ہی بنایا ہے. نائبین سے غیبت صغرا میں امام زمانہ علیہ السلام رابطہ کرتے تھے, فزیکلی رابطہ کرتے تھے. یہ تو جب غیبت کبرا شروع ہوئی ہے تب فزیکلی رابطہ ختم ہوا ہے. پھر جب ان سے توسل کیا جاتا ہے وہ استغاثہ کرتے ہیں تو پھر وہ انہیں ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. لیکن غیبت صغرا میں تو فزیکلی امام ان سے ملتے تھے. تو یہ نائبین جو ہے یہ ہم نے نہیں یہ نظام بنایا. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب امام کا بنایا ہوا نظام ولایت فقیہ اتنا مضبوط ہے کہ دشمن لرز رہا ہے, تو وہ نظام جو خدا کا بنایا ہوا ہے, جو نظام ولایت علی ہے, وہ کتنا مضبوط ہوگا کہ جس کا آخری علی ابھی بھی پردہ غیبت پہ رہ کر زمانے پر حکومت کرتا نظر آ رہا ہے. سلامت رہیں, مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو, اور آپ سب کی نسلوں میں اس فرش عطا کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. تو عزیزان ایمان, یہی نظام ہے جس سے دشمن لرزتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو چند سالوں سے یہ جو یوم علی اصغر منایا جاتا ہے نا, ہر محرم کے ہر پہلے جمعے کو, جو عشر اول ہے اس کے پہلے جمعے کو عالمی طور پہ یوم علی اصغر منایا جاتا ہے. تو یہ کس کی کوشش ہے؟ یہ بھی شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کی کوشش سے یہ شروع ہوا, اور آج کتنا زیادہ پھیل گیا کہ دنیا کے ہر کونے میں یوم علی اصغر منایا جاتا ہے. مائیں اپنے ننھے ننھے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں اور اس اجتماع میں لے کر آتی ہیں شہزادہ علی اصغر کے نام پر. دشمن لرزتا ہے یہ سب دیکھ کر, کیونکہ اس نے تاریخ کربلا پڑھی ہوئی ہے. اور جب آیت اللہ خامنہ نے کہا تھا نا کہ اپنے بچوں کو اس طرح تیار کر کے جب یوم علی اصغر میں لے کر آنا, تو ماؤں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ وہاں لانے سے پہلے اپنے گھروں میں امام زمانہ علیہ السلام کی نیاز دلانا, شیر پر دودھ پر نیاز دلانا, اور ان بچوں کو وہاں لے جانے سے پہلے وہ دودھ پلا کر کہنا کہ تم امام وقت کے سپاہی ہو. اس کی طاقت آج آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ جن بچوں کو جہاں سے یہ شروع ہوا تو ان بچوں کی طاقت دیکھیے کہ کس طرح آج وہ کھڑے ہیں یہود و نصارہ کے سامنے. یہ اسی کی طاقت ہے, یہی نظام ولایت فقیہ کی طاقت ہے. اس لیے دشمن کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے. دشمن اسی بات سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے موت سے بڑھ کر کس چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے. آخری حربہ موت ہے نا, کہ موت سے زیادہ کون سی چیز ہے جس سے ڈرا سکتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں, یہ تو کہتے ہیں آؤ ہمیں مارو, ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. یہ تو کہتے ہیں
کہ ہم شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم مشتاق ہیں, ہمیں مار دو. اور دیکھیے کہ بے شک بہت بڑا لاس ہے, ظاہر ہے کہ خامنہئی صاحب کی شہادت, قاسم سلیمانی کی, حسن نصر اللہ کی, مگر آپ دیکھیں ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا. ایک شہید جاتا ہے دوسرے شہید کو نامینیٹ کر کے جاتا ہے, پہلے سے دوسرا تیار ہوتا ہے, دوسرا جاتا ہے تیسرا تیار ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک کو نامینیٹ. 25 کا فگر ہے کہ 25 ایک وقت میں تیار رہتے ہیں کہ ایک شہید ہوگا دوسرا آ جائے گا, دوسرا ہوگا اس کی جگہ تیسرا آ جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جو دشمن لرزتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں 6 مہینے کے علی اصغر نے بغیر تلوار کے جنگ لڑی ہے, اور ایسی جنگ لڑی عزاداران امام کی تاریخ رقم کر دی. بس عزاداروں, میں نے بات کو سمیٹ دیا کہ آج کی فرش عزا اس شہزادے سے وابستہ ہے جو باب الحوائج ہے. کربلا میں 2 باب الحوائج ہیں, ایک ابو الفضل عباس اور دوسرا شہزادہ علی اصغر. رد نہیں ہوتی دعا, علی اصغر کے در سے بھی اسی طرح دعا رد نہیں ہوتی جیسے باب الحوائج ابو الفضل عباس کی در سے. عزاداران امام, جس وقت مدینہ سے حسین نکلے تھے نا, علی اصغر کی عمر فقط 19 سال 19 دن تھی. 19 دن کا بچہ ہے. یہاں فرش عزا پر میرے سامنے مائیں بیٹھی ہیں نا, بہت ساری مائیں ایسی ہیں جن کی گودیوں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, گھروں میں چھوٹے بچے ہیں. آپ سب گواہی دیں گی کہ جب مائیں کہیں جانے کے لیے نکلنے لگتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ بیگ میں پانی رکھنا, کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان سے پیاس اور بھوک برداشت نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے روزہ بھی بالغ ہونے کے بعد واجب کیا. تو زان امام, مگر کربلا میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کی التش التش کی صدائیں بلند ہوتی تھیں, کیونکہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا, اور پھر عاشور تک 3 دن حسین کے خیموں میں نہ آب ہے نہ دانا ہے. عزاداران امام, 3 دن کی بھوک پیاس, ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا, اور حسین 3 دن کی بھوک پیاس میں لاشیں بے لاشا لے کر. بڑا آسان ہوتا ہے یہ ممبر سے پڑھنا, اور بڑا آسان ہوتا ہے فرش عزا پر بیٹھ کر سننا. ایک دن کی بھوک پیاس ہو تو ہم سے 2 قدم چلا نہیں جاتا. اور صبح عاشور سے عصر عاشور تک 72 لاشیں اٹھائیں حسین, 3 دن کی بھوک و پیاس ہے. عزاداران امام, آج حسین کے اسی لال کا پرسہ ہے, 6 مہینے کا علی اصغر کہ جب مدینے سے حسین چلے تھے نا, صغرا کی گود کو نہیں چھوڑتا. حسین نے جب کان میں کچھ کہا تھا, جانتی ہیں آپ سب کے کان میں حسین نے کیا کہا تھا کہ اصغر تیرا نام شہداء کی فہرست میں ہے. تو صغرا کی گود سے علی اصغر حسین کی گود میں آ گئے. بس آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئی عزاداران امام کہ حسین نے کربلا کی زمین پر جس وقت استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے, علی اصغر کے کانوں میں یہ آواز گئی. علی اصغر نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا. عزاداران امام, شاید علی اصغر یہ کہتا ہوگا کہ بابا مدینے سے مجھے کیوں لے کر آئے تھے؟ آپ نے کہا تھا نا کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے. بابا ابھی سغاسے کی آواز کیوں بلند کی؟ ابھی تو آپ کا ایک مجاہد زندہ ہے. عزاداران امام, حسین نے اصغر کے رونے کی آواز سنی, رباط کے خیمے میں آ گئے, آ کر علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا.
ایک مرتبہ رباب سے کہا رباب اصغر کو تیار کر دو. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ قتل گاہ کی طرف لے جا رہا ہوں. ماں سے کیسے یہ جملہ کہے؟ حسین نے کہا رباب اصغر کو تیار کر دو, ہو سکتا ہے کہ پانی پلانے کی کوئی سبیل ہو جائے. عزاداران امام, رباب خاموشی سے اصغر کو تیار کر رہی ہے, لیکن ماں ہے, جانتی ہے امام وقت کی زوجہ ہے کہ قتل گاہ میں لے جا رہے ہیں حسین, اور قتل گاہ میں جو جاتا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا, بس اس کا جنازہ آتا ہے. ارے علی اصغر کو تیار کرتی جا رہی ہے اور اپنے بچے سے کہتی جا رہی ہے میرے لال دادی سے جا کر میری شکایت نہ کرنا کہ میں نے بھوکا پیاسا بھیج دیا. اصغر خدا کی قسم تیری ماں بہت مجبور ہے. اجرکم اللہ, خدا کی گودیوں کو سلامت رکھے, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزاداران امام, رباب نے تیار کر کے علی اصغر کو حسین کی آغوش میں دے دیا. حسین شدت دھوپ کی وجہ سے علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپائے لیے چلے آ رہے ہیں, اور فوجی اشتیا دور سے دیکھ رہی ہے. آپس میں سرگوشیاں شروع ہوئی. لگتا ہے حسین ابا کے دامن میں قرآن چھپا کر لا رہے ہیں. میں کہوں گی ہاں نمنا سا قرآن ہی تو تھا. عزاداران امام, اگر حسین علی اصغر کی قربانی پیش نہ کرتے نا تو جتنی اسلام میں جنگیں ہوئی اور کتابوں میں محفوظ ہو گئی, کربلا کی جنگ بھی اسی طرح صرف کتابوں میں محفوظ رہ جاتی. آج آپ فرش عزا پڑھنا ہوتی, آج گھر گھر میں فرش عزا بچھی نہ ہوتی, آج دلوں میں انقلاب نہ برپا ہوتا, آج یزیدیت کے بت پاش نہ ہوتے اگر علی اصغر کی قربانی نہ ہوتی. عزاداران امام, جب حسین لے کر آئے فوجی اشقیاء کے سامنے, حسین نے کہا کہ تم مجھے قصوروار سمجھتے ہو نا, یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں تو کوئی تلوار نہیں ہے نا, بس پانی پلانے کے لیے لایا ہوں, بس چند قطرے پانی پلا دو. تم اس کی طرف ایک نظر دیکھو تو. عزاداران امام, روایت کے جملے بہت بھاری ہیں, بہت سخت جملے ہیں کہ حسین نے کربلا کی تپتی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا. لکھا ہے روایت میں اتنی گرمی کی شدت تھی کہ کربلا کی زمین ایسے تپ رہی تھی کہ اگر چنا ڈالا جاتا تو وہ بھن جاتا, اور حسین نے اپنے 6 ماہ کے لال کو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اس تپتی ریت پر لٹا دیا. عزاداران امام, بڑا سخت جملہ ہے روایت کا کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے کیونکہ وہ پانی میں سانس لے رہی ہے. مجھے نہیں پتا عربی میں تڑپنے کو کیا کہتے ہیں, لیکن علی اصغر کے تڑپنے کے لیے جو لفظ لکھا ہے روایت میں وہ یتلظا لکھا ہے. یتلظا, جانتی ہیں آپ روایت کے کیا جملے ہیں؟ مولا مجھے طاقت دے کہ میں پڑھ سکوں اور آپ کو طاقت دے کہ آپ سن سکیں. عزاداران امام, روایت کے جملے یہ ہیں کہ مچھلی جب تڑپتی ہے تو اپنی دم کو زمین پر پٹکتی ہے. ہم بچپن سے میں سنتی تھی, اپنے گھر میں بھی دیکھتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایام عزا میں مچھلی نہیں پکائی جاتی تھی. آج بھی کچھ سادات کے یہاں یہ دستور ہے کہ وہ محرم میں مچھلی نہیں پکاتے. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, میں سوچتی تھی اس میں کیا لاجک ہے کہ محرم سے مچھلی کا کیا تعلق ہے. ارے جب اس روایت کو پڑھا کلیجہ پھٹنے لگا. ارے روایت میں لکھا ہے کہ مچھلی جب تڑپتی ہے اپنی دم کو زمین پر پٹکتی ہے. ارے اس کے تڑپنے کی اس کیفیت کو بھی یتلظا نہیں کہتے. ارے اس سے بڑھ کر کیا کیفیت ہے کہ جب مچھلی میں تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی, اتنی بھی طاقت نہیں رہتی کہ اپنی دم کو زمین پر پٹک سکے, تو جانتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے, بس بے دم ہو جاتی ہے, ان کو کھول دیتی ہے. یہ روایت کے جملے ہیں, روایت کے جملوں میں لکھا ہے. ارے اس کیفیت کو یہ تلظا
में बयान किया गया। अज़ादारान इमाम फिर भी वो इतने बेरहम थे, इतने बेरहम थे कि फिर भी उन्हें अली असगर पर तरस न आया। अरे हुसैन ने एक मर्तबा अली असगर को फिर जमीन से उठाया, अपनी आगोश में ले लिया और एक मर्तबा फिर हुज्जत तमाम की, फिर फौजी अश्किया को पुकार कर कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता अली असगर के चेहरे की तरफ देखो। फिर अली असगर को मुखातिब किया और कहा कि मेरी बात का यकीन नहीं करते, मेरा बच्चा इन्हें यकीन दिला दो। अज़ादारान इमाम मुझे नहीं पता, मैं तो रिवायत के जुमले पढ़ती हूँ, हम मौजूद नहीं थे, मक्तल की किताबों में लिखा है। अरे अली असगर ने इस तरह अपने होठों पर सूखी ज़बान फेरी कि फौजी अश्किया में इंकलाब बरपा हो गया। अरे फौजी अश्किया के सिपाही दूसरी तरफ मुंह फेर फेर कर रो रहे थे। अज़ादारान इमाम वो फौजी अश्किया जो इतने सख्त दिल थे, जिन पर असर नहीं हो रहा था, न जाने अली असगर के चेहरे पर क्या देखा, दूसरी तरफ मुंह फेर कर रोने लगे। अब उमर साद घबरा गया। उमर साद ने एक मर्तबा फौजी अश्किया में से हुरमुला को मुखातिब करके कहा, इख्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, ए हुरमुला तीर चला दे। अज़ादारान इमाम हुरमुला सबसे बहादुर सिपाही था, सबसे बहादुर सिपाही, लेकिन जब तीर कमान में जोड़ रहा था ना, हाथ कांप रहे थे। एक मर्तबा उमर साद ने कहा कि तू मेरी फौज का सबसे बहादुर सिपाही है, तेरे हाथ क्यों कप आ रहे हैं? कहता है क्या करूं? अरे जैसे ही तीर चलाने लगता हूँ, खैमे का पर्दा उठता है, एक माँ सामने आ जाती है, हाथों को जोड़ कर कहती है, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे उमर साद ने कहा, हुरमुला तीर चला। अरे हुरमुला ने तीर चलाया, जानती है ना कौन सा तीर? तीर से शोभा। जाकर पढ़िएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, तीर से शोभा होता क्या है। हम बड़े आसानी से मिंबर से पढ़ते हैं, आप बड़ी आसानी से सुनती हैं। तीर से शोभा वो तीर के जिसके आगे 3 नोकें अज़ादारान इमाम अरब के कानून में ये इजाजत नहीं थी कि ये तीर किसी इंसान पर चलाया जाए। आप जानती हैं कि ये तीर अरब में सिर्फ और सिर्फ सरकश घोड़ों को मारने के लिए चलाया जाता है। और तारीख करबला में क्या आप जाकर रिसर्च करिएगा, पढ़ के देखिएगा, पूरी तारीख इंसानी में सिवाय तारीख करबला के किसी इंसान पर ये तीर से शोभा नहीं चलाया गया। और तीर से शोभा जो इंसान पर चलाया गया वो इंसान भी कौन है? अरे 6 महीने का नन्हा सा बच्चा। अरे तीर से शोभा जब वो तीर चलता है ना तो तीर से शोभा सिर्फ 3 सुराख नहीं करता, 3 गोलों के बराबर काटता चला जाता है। अरे जब तीर से शोभा चला, अज़ादारों तसव्वुर की आंख से देखना। अब्बास कुफ़ी ने लिखा, मक्तल की किताबों में लिखा है कि जब वो तीर से शोभा चला, अली असगर का गला छिला नहीं, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक सिवा हो गया। बच्चा एक कान से दूसरे कान तक सिवा हो गया। अरे हुसैन के हाथों पे अली असगर का लाशा है। मैं तफसील नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये है रिवायत के जुमले है ना कि हुसैन खैमे तक जब जा रहे हैं, अरे कैसे जाए, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, ये कहते हुए रिज़ल पे अदाई तस्लीमन ले उमरे। अरे वो मौका था अज़ादारान इमाम जिस वक्त आपके मौला ने ना आपको याद किया था। हुसैन कहते हैं, रिवायत के जुमले हैं, ए मेरे शियो काश तुम इस वक्त करबला में होते जब तुम्हारा मौला अपने 6 महीने के लाड के लिए उस फौजी अश्किया से पानी मांग रहा था। खुदा कोई गम न दे सिवाय हुसैन के। अज़ादारान इमाम बस
पेश करूंगी और फिर दूल्हा बरामद होगा। अज़ादारान इमाम, हुसैन खैमे में किस तरह लेकर आए, क्या कोहराम बरपा हुआ, तफसील में नहीं जा रही, बस इतना सुना दूं आपको कि जब हुसैन खैमे में अली असगर का लाशा लेकर आए, रबाब के सामने आए हैं, रबाब से क्या कहा कि रबाब मेरे साथ खैमे के पीछे चलो। अरे माँ है अज़ादारान इमाम, ये तो हमारे यहाँ शरीयत में ना कि जब तफसील होती है औरतों को नहीं ले जाते, औरतों का दिल कमजोर होता है। सलाम क्या करो अपनी शहजादी को कि जो इताअत इमाम में खैमे के पीछे गई है, हाथों में अली असगर का लाशा। अरे माँ लिए खड़ी है, हुसैन तलवार की नोक से जमीन में कब्र खोद रहे हैं। अरे अली असगर का लाशा हुसैन ने अपने हाथों से दफना दिया। अरे रबाब खड़ी देखती रही। अरे पानी तो नहीं था, असगर को दफना दिया। अरे कब्र पर पानी कैसे डाले, रबाब ने कब्र पर मुंह रख दिया। अरे इतने आंसू तो आए कि शायद मेरे बच्चे को क्या लगता है। अभी झूला बरामद होगा। जरा तसव्वुर कीजिए, हर साल झूला बरामद होता है, जब आप खाली झूला देखती है, अरे कैसा कलेजा फटता है, कैसा कोहराम बरपा होता है। हम आंसू नहीं रोक पाते। इस एक लम्हे के लिए उस बीवी का तसव्वुर करो जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को देकर आई है। अरे जब खैमे में आई होगी, अली असगर का खाली झूला देखा होगा, अरे रबाब के दिल पर क्या गुजरी होगी। अज़ादारान इमाम, करबला का वाहिद मुजाहिद है जो 3 मरतबा शहीद हुआ। अरे नन्हा सा अली असगर एक दफा शहीद नहीं किया गया। अज़ादारान इमाम, पहली मरतबा हुसैन के हाथों पर शहीद हुआ, दूसरी मरतबा जानती है कब, कि जब 11 मुहर्रम को सरों की गिनती की जा रही थी। एक मरतबा उमर साद ने कहा एक सर कम है, किसका सर कम है। अरे पता चला अली असगर का। उसने कहा कि यकीनन हुसैन ने लाशा दफना दिया। अज़ादारान इमाम, बस 200 घोड़ा सवार हाथों में नेज़े लिए अरे करबला की जमीन पर दौड़ रहे थे, जमीन पर नेज़े मारते जाते हैं, अली असगर का लाशा तलाश कर रहे हैं। एक मरतबा एक शक्ति का नेज़ा, अरे अब जो जमीन में मारा, नन्हा सा लाशा उलझ कर नेज़े के साथ बाहर आ गया। अरे दूसरी मरतबा शहीद हुआ ये 6 महीने का बच्चा। और तीसरी मरतबा जब सर काट गए, अरे हर से जुदा कर दिया गया हुसैन का ये लाल, तीसरी मरतबा शहीद हो गया। अल्लाह